بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس پوری دنیا کی ہدایت اور کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بارہا یہ کہا ہے کہ اب اس کے بعد کسی کا بھی کردار، کسی کا اسوہ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اس بات کو صاف اور واضح کر دیا گیا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی میں جو آپ کا اسوہ ہے وہ تمام ایمان والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ اور آپ ہی کی سیرت طیبہ کا ذکر ہمارے یہاں کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور سیرت النبی کے اس تذکرے میں سابقہ جمعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ مکرمہ میں کئی غم ایک ساتھ آ پڑے اور آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اپنے محبوب کو اسراء اور معراج کے سفر پر بلایا گیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سفر معراج کے مقاصد میں سے جہاں ایک مقصد یہ تھا کہ محبوب کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، بھروسہ ملے، جو دل بیوی اور چچا کی وفات اور طائف والوں کے معاملے اور طائف والوں کے سلوک کی بنیاد پر رنجیدہ اور غمگین ہے، اس دل کو ذرا اطمینان مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آسمان دنیا سے اور اللہ کے یہاں سے آیا۔ اس میں سے ایک مقصد قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے محمد کو جو اس سفر پر بلایا ہے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد، ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کی تفصیل اب آئے گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے، حتیم سے، کعبۃ اللہ سے، اور 3 جگہ رک کر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ نے نماز بھی ادا کی، آگے چلے، ایک بوڑھی خوبصورت عورت نے آواز دی، آپ نہیں رکے، دائیں جانب سے آواز آئی، جبرائیل نے کہا نہیں چلتے رہیے، بائیں جانب سے آواز آئی، جبرائیل نے کہا نہیں چلتے رہیے۔ اللہ کے نبی چلتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ، میرا گزر کچھ لوگوں پر سے ہوا جن کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک دسترخوان پر شاندار لذیذ بہترین خوشبو جس کھانے سے آ رہی تھی وہ وہاں موجود تھا، لیکن وہ لوگ پاس میں ہی ایک سڑا ہوا گندا نہایت بدبودار کھانا موجود تھا۔ وہ لوگ اس پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے سے کھا رہے تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ پاکیزہ ذائقے دار وہاں کھانا ہے، خوشبو ایسی کہ دل للچا جائے، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ ایک بدبودار سڑا ہوا اور بدبو بھی ایسی کہ اگر کوئی انسان سونگھ لے تو زندہ نہ رہ سکے، اس کو چھوڑ کر اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو زنا میں ملوث رہتے تھے، نکاح کے بعد ان کی نگاہیں پاک نہ ہوئیں، انہوں نے نکاح میں بیٹھ کر ایک پاکیزہ اللہ کی بندی کو اپنے عقد مسنون میں قبول کیا، ان کی شادی ہوئی، ایک باپ کے گھر سے ایک بیٹی کو بیاہ کر یہ لائے، جو لڑکی پاکیزہ
اور یہ بھی خود اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شاندار کردار اور کیریکٹر کی وہ لڑکی ان کے گھر میں بحیثیت ان کی زوجہ اور بیوی اور وائف کے گھر میں موجود ہے، مگر ان لوگوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کی، کبھی بھی پیار اور محبت کی نگاہ سے وہاں نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہوں نے کیا کیا؟ یہ باہر گئے، انہوں نے گھر میں پاکیزہ عورت کے رہنے کے باوجود باہر جا کر اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، جس زمانے میں تکنیک اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، کسی عورت سے بس مل ہی سکتے تھے، دیکھ ہی سکتے تھے، یا اور آگے چل کر آپ سے کہوں جس زمانے میں ٹی وی یا لیپ ٹاپ اور موبائل کی اسکرینز نہیں تھی، اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ ان پر دیکھ کر گناہ نہیں ہوتا تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کے گھروں میں ان کی عورتیں موجود تھیں جن کو دیکھنا ان کے لیے جائز کے ساتھ ثواب بھی تھا۔ بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب رکھتا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ باہر گئے، یہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں کھڑے ہو کر غیر محرم عورتوں کو تاڑتے تھے، دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کا زنا کیا۔ اور آگے چل کر آپ سے کہوں جب بات یہاں نہ بنی اور شاید اندیشہ ہوا کہ کوئی پڑوسی دیکھ کر گھر میں جا کر شکایت کرے گا کہ آپ کا بیٹا، آپ کے گھر کا فلاں فلاں آدمی سڑکوں پر کھڑے ہو کر عورتوں کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، انہوں نے موبائل کی اسکرین کا استعمال کیا۔ بیوی پاس میں سو رہی ہے، بیوی گھر کے کمرے میں موجود ہے، مگر ان کی پیاس نہ بجھی، انہوں نے موبائل کی اسکرین کو نہ جانے کتنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ آج ابھی جبرائیل فرماتے ہیں ابھی آخرت نہیں آئی، ابھی قیامت کا دن نہیں آیا، ابھی جزا و سزا کا دن نہیں آیا، ابھی تو عالم برزخ ہے۔ جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے آخرت کا سفر شروع ہوا، ابھی تو پہلی منزل ہے، ابھی تو قبر ہے۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ نہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں، مگر اپنے اعمال کے مطابق اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا پاکیزہ بیوی ہونے کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو باہر جا کر پیاس بجھاتے تھے، آج اللہ کی جانب سے عذاب یہ ملا، شاندار کھانا دسترخوان پر موجود ہے مگر نہیں کھا سکتے۔ ان کی فطرت اتنی گندی ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیز ان کو پسند نہیں آتی، ان کا مزاج اتنا سڑ چکا ہے کہ پاکیزہ عورت پر ان کی نگاہ نہیں جمتی جب تک کسی حرام، ان کے لیے جو عورت حرام ہے اس کو نہ دیکھنے تب تک ان کی نگاہوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی۔ اب اس کو ایک جانب رکھیں اور ہم اپنے اعمال کی جانب دیکھیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کہاں شفٹ ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں۔ گھر میں بیوی موجود ہے مگر یہ پھر بھی فون پر 3-2 گھنٹے مصروف رہتا ہے۔ گھر میں حلال عورت موجود ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ گھر میں وہ عورت موجود ہے جس کو 3 الفاظ قبول ہے کہہ کر یہ لے کر آیا ہے، جس کے منہ میں لقمے کا رکھنا بھی ثواب ہے، جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، مگر یہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اپنے دل، اپنے نفس کو اتنا سڑا لیا کہ اب اس نفس
وہ نفس کوئی پاکیزہ بات قبول نہیں کرتا. اس کو چاہیے ننگی عورت موبائل کی اسکرین پر، اس کو چاہیے روڈ کا کنارہ، اس کو چاہیے سڑک کا کنارہ، تاکہ یہ کھڑا ہو جائے اور وہاں دیکھے کہ کون جا رہا ہے. اور آگے چل کر آپ سے کہوں تاکہ یہ ناپے کس کے جسم کا سائز کیا ہے، تاکہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کرے، یہ مشورہ کرے، یہ تفصیلات بیان کرے. ہم نے وہ دیکھا تو سنے، جس نے یہ کیا آج اس دنیا میں اللہ کے نبی کو میں سفر معراج میں دکھایا گیا. تمہاری امت کا کوئی آدمی یہ کر کے آیا تو ہم یہ کریں گے. دسترخوان سجا ہوگا، شاندار کھانا ہوگا، خوشبوئیں آ رہی ہوگی، مگر یہ نہیں کھائے گا. یہ کھائے گا تو کیا؟ نالی کا گلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار ایک ایسا کھانا جس کو انسان تو کیا خنزیر اور کتا اپنی زبان سے لگانا پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اور آگے چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کچھ لوگ میں نے دیکھے، ان کا کام یہ ہے، خون کا دریا ہے، پیٹ اتنے بڑے جیسا کوئی گھر ہو، انگارے دہک رہے ہیں، اور یہ لوگ وہاں خود جاتے ہیں، انگاروں کو بھرتے ہیں اور ان آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کو اپنے گلے کے اندر ڈال کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے اتنے بڑے پیٹ میں نے آج تک نہیں دیکھے، گھر کے برابر. جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے یہ بتلایا کہ صبح فجر کی نماز ادا کرو اور ادا کرنے کے بعد جاؤ محنت کرو، حلال کا کماؤ، حلال کھاؤ، حلال مال کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرو. ہم نے یہ بتلایا ان کو اور انہوں نے کمایا بھی حلال. ان کے بڑے ان کو سکھا کر گئے کہ حلال کماؤ. ان کے پاس ذرائع تھے، سورسز تھے، یہ حلال کما سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے حلال کو نہیں اپنایا. انہوں نے ایک بزنس شروع کیا سود کا. ان کے پاس 10 لاکھ تھے. ان کی جب قدرت اور ان کی طاقت مردوں پہ نہیں چلی تو یہ محلوں میں گئے اور عورتوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنے جال میں پھانسا اور وہاں لالچ کیا، اور اس کے بعد ایک عورت کو ہیڈ بنایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے لون کو تقسیم کرنا شروع کیا. 10%، 20%، 5%، انہوں نے سود کو اپنا دھندا بنایا اور یہ حرام کماتے رہے. اور حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر اترنے والا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، ایمان کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کے میدان میں آنے کے بعد، لا تأکلوا الربا، سود کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں تک کہا گیا چھوڑ دو. کیوں؟ احل اللہ البیع، ہم نے بزنس کو حلال کر دیا ہے. وحرم الربا، مگر سود کو حرام کر دیا ہے. ان کا نبی ان کو بتلا کر گیا سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، لکھوانے والا، معاملات کروانے والا، وہ تمام کے تمام حرام کھانے اور کھلوانے میں شامل ہیں. مگر یہ نہیں مانی. ان کے سامنے ایک ایک حدیث تھی، ان کے سامنے قرآن کی آیات تھیں. انہوں نے اپنی تجارت کو سود سے پاک نہیں کیا. ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی، یہ بینک گئے، حرام کا پیسہ لے کر آئے. ان کے پاس شادی کا موقع آیا، اگر گھر میں رہنے والی بیٹی یا عورت نے یہ کہہ دیا کہ ولیمے میں 4 کھانے ہوں گے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مگر یہ اس کے باوجود
بینک گیا اور سود کا حرام کا پیسہ لے کر آیا. اگر بیٹے نے یہ کہہ دیا ابا برتھ ڈے منانا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, یہ سود پر اٹھا کر لے کر آیا. اگر بچی نے یہ کہہ دیا میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں, میں میرج اینیورسری منانا چاہتی ہوں, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ جاتا ہے سود خور کے پاس اور گیا 10%, 5%, 20%, 25% پر یہ اٹھا کر لے کر آیا. سود کا اس نے استعمال کیا اور یہ بندہ آج شکایت نہیں کر سکتا ہمیں معلوم نہیں تھا. کیوں؟ اس کے سامنے قرآن کی آیات چیخ کر کہہ رہی تھی رک جاؤ, رک جاؤ, جو عمل تم کر رہے ہو یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اس کے سامنے اللہ کے نبی کی احادیث بار بار کہہ رہی تھی خدا را, خدا را, بچے کو جاہل رکھ لینا, بچے کو مدرسے میں ڈال دینا, مگر سود کا پیسہ لے کر باہر مت بھیجنا. کیوں؟ اس کی پرورش حرام پر ہوگی, یہ حرام کمائے گا, اس کی بنیاد حرام پر ہوگی, یہ حلال نہیں کمائے گا. یہ نہیں مانا, آج ہم نے اس کا یہ علاج کیا ہے. یہ خود آگ کے انگاروں کو اٹھا کر لا رہا ہے. دیکھو آپ کا امتی ہے, آگ کے انگارے اٹھا کر لا رہا ہے اور اپنے پیٹ کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ کے ذریعے سے بھر رہا ہے. قرآن مجید کی آیات یہاں تک کہتی ہیں سود خور سے رک جاؤ, رک جاؤ, تمہاری زبان کو علت لگ چکی ہے, رک جاؤ. اور اگر کوئی نہیں رکا, آپ نے 1000 بار سنا ہوگا مگر پھر بھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں, قرآن مجید کے 3 پارے میں یہاں تک کہا گیا تم نہیں رک رہے ہو, تم حرام کھانا چاہتے ہو کھاؤ, تمہارے نزدیک ہمارے کلام کی آیات کی کوئی اہمیت نہیں, کھاؤ. تو سنو تمہاری ہم سے جنگ ہے. سوچیں اس انسان کے بارے میں جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے, اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے مولوی صاحب جانے دیں, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کے ذہن کی گندگی. کس نے کہا اس کے بغیر کام نہیں چلتا؟ ارے آپ نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا. غزوہ احزاب کے موقع پر ایک صحابی آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی سی چھوٹ دے دیں, بھوک سے برداشت نہیں ہوتا. اور پیٹ کھول کر دکھایا تو وہاں ایک پتھر تھا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا, اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا تو وہاں 2 پتھر تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا گزارنا مشکل, اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آخرت کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے, اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس طرح اگر سود اٹھا لیں, ایسے لے لیں, ایسے کر لیں. آپ کہیں سے لے کر آئیں, حرام پر لیبل کتنا خوبصورت ہو وہ حرام ہی رہے گا. کتنا بھی اچھا بنا کر لائیں وہ حرام ہی رہے گا. حلال نہیں کر سکتے آپ اسے. بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں ذرا تکلیف ہے, توڑ کر نیا بنانے کا ارادہ ہے تو کیا ہوم لون لے سکتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کی نگاہ کسی مالدار کی طرف کیوں گئی؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سی بارش کی بوندیں آسمان سے پڑ جائیں ان کے لیے رات کا گزارنا دشوار ہوتا ہے؟ چھوٹا سا گھر ہو, کچی چھت ہو, تب بھی اللہ کے شکر کے الفاظ زبان پر آنے چاہیے کہ مالک اس لائق تو ہم نہیں تھے, تو نے دے دیا. یہ تو تیرا احسان ہے. نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, جو کہیں جاتے ہیں, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی اور آگے بڑھے. ایک قوم پر سے گزر ہوا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے چاقو لے کر کے, بڑے بڑے چاقو ہیں, اور اپنے ہونٹ کو کتر رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے نبی یا آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ نصیحت کرنے والے ہیں جو بڑا چیختے تھے، بڑا سمجھاتے تھے، کرسی مل جاتی تو بڑے بڑے لمبے لمبے بیانات ہوتے تھے، مگر عمل زیرو تھا، عمل زیرو تھا۔ یہ امت کو سمجھاتے رہے مگر ان کے اپنے گھروں کے حال ایسے تھے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ چہروں پر داڑیاں رکھ کر یہ نکل جاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے آؤ نماز کے لیے، خود کا حال یہ تھا کہ کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ یہ لوگوں کو سمجھاتے رہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، مگر خود نے کبھی عمل نہیں کیا۔ یہ دنیا کو پیغام دیتے رہے مگر اپنے اعمال میں کمزور رہے۔ آج اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوا ہے کہ خود اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹے۔ کیوں؟ عمل کچھ بھی نہیں تھا، عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آگے چلے، آگے چلنے کے بعد کچھ لوگوں کو اور دیکھا، بڑا بدترین انجام کہ ایک ہتھوڑا لے کر آتے ہیں، اپنے سروں کو خود کچل رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا انجام بھی دیکھا، اس کے علاوہ چغل خوروں کا انجام بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی تمام لوگوں کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے جبرائیل یہ کون ہیں، جبرائیل یہ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور آپ نے دیکھ لیا یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں، یہ آپ کی امت کی عورتیں جن کا لباس ایسا کہ اس سے ننگا آدمی بہتر ہوتا ہے، جن کے برقعے اتنے ٹائٹ کہ اللہ معاف فرمائے۔ اور اس کو دیکھ کر آنے کے بعد معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا آنے کے بعد، رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں بدن پر لباس تو ہوتا ہے پھر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے چغل خوروں کا انجام بیان فرمایا، اور یہ تمام نشانیاں اللہ کے نبی کو کیوں دکھلائی گئی؟ یہ اس لیے دکھلائی گئی تاکہ آپ جا کر کے اپنی امت کو بیان کریں کہ میری امت کے لوگوں خدا را ان اعمال سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور اللہ کے نبی نے آ کر کے وہ تمام کی تمام چیزیں پوری امت کے سامنے رکھی، انجام بتلایا سود خور کا، چغل خور کا، بے پردہ عورتوں کا، انجام بتایا زانیوں کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی آگے گئے، اور جب پہنچے ہیں مسجد اقصیٰ، ایک بہت بڑا پتھر ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے اس میں ایک سوراخ کیا اور اس کے اندر براق جانور کو باندھ دیا۔ یہاں سے اشارہ ملا، اور علماء نے صرف اتنے سے عمل سے جبرائیل علیہ السلام کے ایک مسئلہ نکالا۔ فرمایا جبرائیل چاہتے تو براق کے جانور کو کھلا چھوڑ سکتے تھے، اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ جانور کہیں اور جا سکے جس پر اللہ کے نبی سوار ہو کر آئے ہیں، مگر سوراخ کر کے اور جانور کو اس میں باندھنے کے ذریعے یہ اشارہ دیا گیا امت کو کہ اللہ پر بھروسہ ضروری ہے مگر میدان عمل میں اترنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سوچ لو کہ نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے یہ کام بھی ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مغفرت مل جائے گی، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے، وہ تو قدوس اور مالک ہے، وہ تو مہیمن اور مؤمن ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر اس عمل کے ذریعے سے اشارہ دلوایا گیا کہ اللہ کے بندوں یاد رکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، مگر میدان عمل میں اتر کر محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اور آپ اگر ذہن میں یہ رکھ لیں نہیں ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں، ہم جو چاہیں وہ اعمال کرتے رہیں،
ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ مغفرت ضرور کرے گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، بڑی مغفرت والا ہے۔ اس نے خوب وعدے کیے ہیں مگر محنت نہ کرنا، ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا۔ اور ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمارے شہر میں اگر کسی کے پاس 2 گھر آ جائیں، گھر کا کرایہ اور دکانوں کا کرایہ 50 یا 60 ہزار آنے لگے تو لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب مال کی خواہش بڑھتی ہے تو میرے بھائی اور آگے سنو، ہمارے لوگوں نے بزنس شروع کیا، دھندا شروع کیا، جو اسلام کی نگاہ میں جو بزنس وہ اللہ کی قسم حرام ہے، جس میں ذرہ برابر گنجائش نہیں، انہوں نے شروع یہ کیا، ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، انہوں نے سود دے دیا، سود کی حرمت آپ کے سامنے آئی، مگر میرے بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، کوئی تجارت نہ کرنا، بازار میں جا کر کے نہ پھرنا، یہ اسلام نے نہیں بتلایا۔ اسلام نے یوں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سورہ جمعہ کے دوسری رکوع کی دوسری آیت، کہاں جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ مال کماؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جاؤ بزنس کرو، تجارت کرو۔ مگر یہ کون سا طرز عمل ہوا؟ تھوڑا سا مال آ جانے کے بعد نمبر 1 تو حرام کے کاروبار میں کود جانا، حرام کا کاروبار شروع کر دینا، نہیں ہم انٹرسٹ پر پیسہ چلائیں گے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو معلوم نہیں ہوگا، لوگ یہاں تک کرتے ہیں دوست کو پیسے دینے کے بعد جب واپس کرنے کا نمبر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں کچھ ذرا نفع بھی دے دینا تھا، ارے احسان کیوں کیا قرض حسنہ کے نام پر، کیوں پیسہ دیا؟ آپ منع کر دیتے، نہیں ہے میرے پاس، تم غریب کو دینے کے بعد جو غریب مال کما رہا ہے، لاکھ تمہارے پاس سے اس نے 1,00,000 2 لاکھ اٹھائے، کچھ نفع کما لیا، بچے پل جاتے، اس کا گھر بن جاتا، اس کا روزی کا انتظام ہو جاتا، مگر نہیں، سود خور کے پیٹ کو چین نہیں آتا، اس کے نفس کو چین نہیں ملتا، یہ جا کر کہتا ہے دے دینا تھا، وہ 1-2 بار منع کر دیتا ہے کہ کسی اور کی نہیں میرے اور آپ کے شہر کی داستان ہے، یہ جا کر پریشان کرتا ہے۔ اور عزت دار گھر کے آدمی پر اگر 1 یا 2 بار کوئی قرض کا مانگنے والا آ جائے، اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے، وہ مجبوری میں نکال کر دیتا ہے، لو بھائی لے کر جاؤ۔ میرے بھائی یہ کون سی مدد ہوئی؟ یہ کون سا قرض حسنہ ہے؟ یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہے؟ کون سا، اگر میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں خدا کی قسم اس امت کے سود خور سے زیادہ یہودی بہتر تھا۔ اللہ کے نبی کو اس نے قرض دیا، واپس نہیں کر سکے، آپ کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو اس نے کھینچ لیا، عمر کو غصہ آیا، کہا اللہ کے نبی اجازت دیں اس کی گردن کو الگ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا احسان ہے، اس نے ہم کو قرض دیا ہے۔ ارے سوچا ہوتا تیرے نبی کا عمل کیا ہے، کس کے نام لے ہوا ہیں؟ لوگ کہتے نہیں ہم مسجدوں کے بیانات کو نہیں جائیں گے، مولوی صاحب نے سود کو حرام کر دیا، ہم نے نہیں کیا، تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی عالم حرام نہیں کرتا، حلال نہیں کرتا۔ پڑھو قرآن کی آیات، قرآن نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، یہ تو اس کی طرف سے اتر کر آیا ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ لوگ آج کل آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب بچے بگڑ گئے، بچہ شادی ہونے کے بعد الگ گھر پر رہ رہا ہے، وہ کیسے نہیں رہے گا؟ وہ بچی آپ کی باغی کیسے نہیں بنے گی؟ وہ بچہ آپ کا فرمانبردار کیوں ہوگا؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کیونکہ اس کی پرورش سود کے مال پر ہوئی ہے، اس کی پرداخت سود کے مال پر ہوئی ہے۔ جب اس کو حرام کھلایا گیا وہ حلال کام نہیں کرے گا، اس کے پیٹ میں حرام گیا ہے، وہ کیسے صحیح کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ خدا کے بندو، یہ موضوع، یہ ٹاپک 1000 بار اس سے پہلے آیا ہے، ہم اللہ کے لیے آپ سے بول رہے ہیں اس عمل کو چھوڑ دیں، اس گھر سے تعلقات کو ختم کریں جو سودی لین دین والا ہے، صاف کہیں تمہارے گھر میں حرام کے مال کا استعمال ہوتا ہے، آپ
کہیں گے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر مسئلہ آپ کے سامنے ہے، جنت اس جانب ہے، جہنم اس جانب ہے، اپنے اعمال کے مالک آپ خود ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس عمل میں پڑھنے کے بعد۔ سود خور اپنے رشتہ دار کا نہیں رہتا۔ آپ تو ہم سے زیادہ واقعات کو جانتے ہوں گے۔ اسی شہر کا واقعہ، بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بستر پر پڑا ہے، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہے، اس کا تایا سود خور ہے، اور اس بچے کا باپ جا کر سود خور سے کہہ رہا ہے بھیا مدد کر دیں۔ اس نے پیسے دیے، اس موقع پر کچھ نہیں کہا۔ جب واپسی کا نمبر آیا تو اس حرام خور نے اس غریب اپنے سگے اپنے خون کے بھائی سے مجبور کر کے سود کے نام پر پیسے واپس وصول کیے۔ سوچیں آپ، کہاں ہے انسانیت؟ یہ انسانیت ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام نہیں، یہ انسانیت بھی نہیں ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ مدد کرنی ہے، کسی کو کہنے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ بزنس پر پیسے دے دیتے ہیں، ایک اور ماڈیول چلا ہے، بزنس پر پیسے دے دیتے ہیں اور فکس کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو 10 لاکھ جو بزنس پر دیے ہیں اس کا فکس ہمیں 10,000 مہینے کو چاہیے۔ یہ حرام ہے۔ کوئی کس کو معلوم آئندہ آنے والے زمانے میں نفع ہوگا یا نقصان۔ یہ تو اسلام کی نگاہ میں تجارت ہے، ایک انسان کی محنت دوسرے کا پیسہ ہے، یہاں تو نفع اور نقصان برابر کا تقسیم ہوگا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کچھ بھی ہو جائے، ارے ہم نے مال دیا ہے تو نفع تو ہمیں ملنا چاہیے۔ نہیں، اسلام صاف کہتا ہے نفع بھی برابر، نقصان بھی برابر۔ یہ تم کہاں سے لے کر آئے کہ نہیں ہمیں تو اتنا ہی چاہیے؟ یہ کیا بینک کی طرح نہیں ہو گیا کہ بینک نے آپ کو 10 لاکھ دیے اور اس نے کہا اب ہمیں 12 لاکھ واپس چاہیے؟ گویا کہ آپ نام کچھ بھی رکھ دو، اس کا شکل تو ایک ہی ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہی کرنی ہے کہ نمبر 1 تو اس عمل کو طلاق دے دیں، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ بہت خطرناک بیماری ہے یہ، بہت خطرناک۔ اور یاد رکھیں سود کے ماڈیول پر بنا ہوا کوئی بھی نظام کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی۔ اس کی ایک مثال پیش کرو، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ دنیا میں آئے دن آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے اور آج کل سننے میں بھی آ رہا ہے، دیوالیہ ہو جانا، بینکوں کا کولیپس ہو جانا، گر جانا، کہ نہیں ہمارے پاس تو بینک کیوں، کس بنیاد پر؟ نظامی سود پر ہے۔ چند لوگ مالدار بنتے ہیں، غریب اور غریب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے صاف شفاف، یہاں دولت کسی ایک کے پاس نہیں ہوتی، سب پر برابر تقسیم ہوتی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، گھر کی عورتوں کو، بیویوں کو عزت دیں، باہر سے نگاہ کو ہٹا لیں۔ یہ کس میں اور آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کو نعوذ باللہ کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا، اس کے نظام سے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب چلن چلا ہے کہ نہیں ہم گھر میں بیوی موجود ہے، کبھی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تو عرض کریں گے۔ گھر میں بیوی موجود ہے، پاکیزہ خاتون، جس پر خود یہ انسان بھروسہ کر رہا ہے، مگر باہر کوئی اگر کہہ دے ارے آپ کیوں خاتون سے دوستی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ان خاتون سے ارے ہم نے دوستی اس لیے کی ہے تاکہ ہم ان کو سدھار سکیں۔ اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھیں۔ اس کا شوہر نہیں تو اس کا بھائی، اس کا باپ گھر میں موجود نہیں ہے، کہاں کس کو بھی وقوف بنایا جا رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جب قرآن مجید نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ جن سے پردہ ہے حرام ہے وہ سب، نہیں ہماری ان سے دوستی ہے۔ کالج میں جاتے ہیں نہیں ان کو ہم ان کو سدھار دیں۔ آپ کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی سدھارنے کی، اس کے سامنے قرآن موجود ہے، اس کے والد موجود، اس کے بھائی موجود،
اور یہاں سے گھر تباہ ہوتے ہیں، یہاں سے طلاقوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے بچیاں خلا لینے پر مجبور ہو جاتی. کیوں؟ اس کی توجہ اس کے اوپر نہیں ہے. یہ باہر اپنی پیاس سے ہو جائے، یہ باہر جا رہے ہیں پارٹیاں کرنے، یہ باہر جا رہے ہیں برتھ ڈے منانے، یہ باہر جا رہے ہیں اپنے فنکشن کے لیے، بیوی کا کوئی حق نہیں رہا. اس جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. فون پر بزی رہنا 4-5 گھنٹے، گھر کی عورتوں کو، خواتین کو وقت نہ دینا، فون آئے تو جھڑک دینا. لوگ بڑی شان سے بیان کرتے ہیں، ارے ہم نے تو آج تک گھر کا ایک کام نہیں کیا، کوئی سودا لا کر نہیں دیا، ہم نے تو ان کو بول رکھا ہے خود جائیں لے کر آئیں، یہ پیسے ہیں. یہ انسانیت ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ امی جان عائشہ یہاں تک بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو کبھی کبھی آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے. چلو آٹا گوندنا نہیں آتا، کم سے کم ہاتھ بٹا دیا کریں، تقسیم ان کی تکلیف میں آپ حصے دار بن جایا کریں. اور یہاں تو الگ ہی راستہ چل رہا ہے. باہر دوستیاں، بچیوں سے دوستیاں نہیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ کا ارادہ غلط بھی نہ ہو. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، سنیں آپ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں میری بہن ہے، فلاں سے رشتہ دار، فلاں سے فلاں رشتہ داری ہے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ایک بالغ لڑکی کو دینی تعلیم دے سکتا ہے؟ فرمایا تھا کعبۃ اللہ کا دامن ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، کعبۃ اللہ کی عمارت میں بیٹھ کر بھی پڑھائے تب بھی جائز نہیں ہے. اور لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے، آسان نہیں. ہمارا ان سے یہ تعلق ہے جو آپ سمجھنے وہ نہیں ہے. نہ بھی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اجنبی عورت اور اجنبی مرد کے درمیان تیسرا سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہوتا. وہ تو بھڑکائے گا آپ کو، وہ تو آگ میں تیل اور گھی ڈالے گا، وہ تو چنگاری بھڑکائے گا وہاں پر. اسی لیے اپنے گھروں کو بنائیں، گھر جنت بنیں گے. جب وہاں کی خواتین کو توجہ مل جائے گی تو انشاءاللہ گھر جنت بھی بنیں گے، کوئی شکایت کا موقع نہیں آئے گا. خیر باتیں بہت سی ہیں کہنے کو، دعا فرمائیں. جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.